ترلائی کلا خودکش دہشت گردی کی تحقیقات میں اہم پیش رفت، انٹیلیجنس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے پشاور اور نوشہرہ میں چھاپے اور گرفتاریاں۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق آپریشنز ٹیکنیکل اور ہیومن انٹیلیجنس کے نتیجے میں کیے گئے خودکش حملہ آور کے 4 سہولت کار گرفتار۔ خودکش حملے کا داعش افغانی ماسٹر مائنڈ بھی گرفتار۔ حملے کی منصوبہ بندی، تربیت اور ذہن سازی افغانستان میں داعش نے کی۔ افغانستان طالبان کی سرپرستی میں داعش اور دیگر دہشت گرد تنظیمیں خطے اور عالمی امن کے لیے بڑا خطرہ ہیں۔ آپریشن کے دوران وطن کا ایک بیٹا شہید اور 3 زخمی۔ دہشت گردوں کے خلاف مزید انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز جاری۔ ترلائی کلاں خودکش دہشت گردی کی تحقیقات میں اہم پیش رفت، انٹیلیجنس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے پشاور اور نوشہرہ میں چھاپے اور گرفتاریاں۔ سیکیورٹی ذرائع کی جانب سے بتایا گیا ہے آپریشنز ٹیکنیکل اور ہیومن انٹیلیجنس کے نتیجے میں کیے گئے ہیں۔ خودکش حملہ آور کے 4 سہولت کار گرفتار۔ خودکش حملے کا داعش افغانی ماسٹر مائنڈ بھی گرفتار۔ حملے کی منصوبہ بندی، تربیت اور ذہن سازی افغانستان میں داعش نے کی۔ افغان طالبان کی سرپرستی میں داعش اور دیگر دہشت گرد تنظیمیں خطے اور عالمی امن کے لیے بڑا خطرہ ہیں۔ اس پر بات کریں گے اپنے نمائندے خالد محمود نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ خالد، بتائے گئے اس حوالے سے مزید کیا ڈیٹیلز ہیں؟ جی دیکھیں، کل جو ترلائی کلاں جو اسلام آباد کا علاقہ ہے وہاں پہ جو دہشت گردی کی کارروائی ہوئی مسجد میں، تو اس حوالے سے آج سیکورٹی فورسز نے اور انٹیلیجنس بیس ایک آپریشن کیا ہے جس میں اس واقعے کے جو سہولت کار 4 افراد تھے ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ ان کا سرگنا جو تھا وہ بھی اس کو بھی اس انٹیلیجنس بیس آپریشن میں جو گرفتار کیا گیا ہے۔ اور اب تک کی جو اطلاعات ہیں اس میں یہ معلوم ہوا ہے کہ یہ داعش ان کی تربیت کی گئی تھی افغانستان میں، اور یہ افغانستان سے پاکستان میں آئے تھے جہاں پہ آ کے انہوں نے کل ترلائی میں ایک مسجد میں جو ہے دھماکہ کیا تھا۔ سیکورٹی فورسز جو ہیں وہ مزید انٹیلیجنس بیس آپریشن کر رہی ہیں پشاور اور نوشہرہ میں، جہاں پہ ان کے جو سہولت کار ہیں ان کے خلاف یہ آپریشن ابھی تک جاری ہے، اور اب تک کی جو اطلاعات وہی ہیں کہ 4 جو دہشت گرد جو سہولت کار تھے اس سارے واقعہ کے ان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ جی آپ کو اس حوالے سے آگاہ کریں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ ترلائی کلاں خودکش دہشت گردی کی تحقیقات میں اہم پیش رفت، انٹیلیجنس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے پشاور اور نوشہرہ میں چھاپے اور گرفتاریاں۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق آپریشنز ٹیکنیکل اور ہیومن انٹیلیجنس کے نتیجے میں کیے گئے خودکش حملہ آور کے 4 سہولت کار گرفتار۔ خودکش حملے کا داعش افغانی ماسٹر مائنڈ بھی گرفتار۔ حملے کی منصوبہ بندی، تربیت اور ذہن سازی افغانستان میں داعش نے کی۔ افغان طالبان کی سرپرستی میں داعش اور دیگر دہشت گرد تنظیمیں خطے اور عالمی امن کے لیے بڑا خطرہ ہیں۔ آپریشن کے دوران وطن کا ایک بیٹا شہید اور 3 زخمی۔ دہشت گردوں کے خلاف مزید انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز جاری ہیں۔ میجر جنرل ریٹائر زاہد محمود نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ آپ کا بہت شکریہ وقت کے لیے۔ کیا کہیں گے اس حوالے سے عالمی امن کے لیے خطے میں جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں کس حد تک خطرناک ہیں یہ؟ دیکھیے جی، یہ تنظیمیں تو ہمیشہ خطرناک ہی رہی ہیں اور آگے بھی رہیں گی، اور اس طرح کی بہت سی تنظیمیں بنتی رہیں گی، لیکن اس کا جو سب سے خطرناک پہلو ہے کہ جب ایک اسٹیٹ ان تنظیموں کو اسپانسرشپ دینا شروع ہو جاتی ہے، اور ابھی جو بھی افغانستان میں ہے اس میں افغانستان کی جو نان اسٹیٹ ایکٹرز کا ایک رجیم ہے، سو کالڈ انٹرم سیٹ اپ جو ہے، وہ ان کو سرپرستی کر رہا ہے، اور اس کے بعد اسٹیٹس لائک پراکسی اسٹیٹ اسپانسر انڈیا جیسا ملک اس میں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، پلاننگ میں، فنڈنگ میں، اسٹریٹجک ڈائریکشن میں، آبجیکٹیو سلیکٹ کرنے میں، اور اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے ان کو یوز کر رہے ہیں۔ تو جب اس طرح کی اسٹیٹس جڑ جاتی ہیں تو وہ پھر فورسز آف ڈس آرڈر کو تقویت ملتی ہے، اور اسی طرح کی کارروائی ہوتی ہے جس طرح پاکستان کے خلاف ہو رہا ہے۔ تو پاکستان از ان دا اسٹیٹ آف وار، اور یہ وار جو ہے یہ افغانستان اور انڈیا کی سرپرستی میں ہو رہی ہے، اور یہ ISIS ISKP افغان طالبان، اب یہ سارے ٹیررسٹ گروپس ایک فرنچائزز ہیں جو ایک چھتری کے نیچے آپریٹ کر رہی ہیں، اور یہ بہت سے ملکوں کے اور ان کے اپنے ایجنڈاز ہیں، اسپیشلی ٹیررزم سے ریلیٹڈ جو اکانومی ہے اس کا جو ایجنڈا ہے اس کو پرسو کر رہے ہیں، اور پاکستان کی ڈی اسٹیبلائزیشن ایک میجر فیکٹر کے طور پر سامنے ہے۔ تو میجر صاحب یہ کہیے گا ان کے اپنے ایجنڈاز ہیں، اس کو توڑنے کے لیے کیا اقدامات کیے جانے چاہیے پاکستان کی جانب سے؟ دیکھیں، پاکستان کو تو جی آل انکلوسیو ایک اپروچ کرنی ہوگی جس میں پولیٹیکل ڈسپنسیشن ہے، پولیٹیکل چیزیں ہیں، اس کے علاوہ اکنامک سوشل ویل بینگ ہے، جو کائنیٹکس ہے، جو ٹیررسٹ ہے نا، سمپل اس کا میں آپ کو صرف ایک 1 لائنر بتا دوں کہ ٹیررسٹ کو تو ہماری سیکورٹی فورسز لڑیں گی، اس کو ماریں گی، لیکن ٹیررزم کو پھر نیشن نے لڑنا ہے، گورنمنٹس نے لڑنا ہے، حکومتوں نے لڑنا ہے، پولیٹیکل لیڈرشپ نے لڑنا ہے، اونرشپ کے ساتھ ٹیررزم کو انہوں نے لڑنا ہے۔ اس کے جتنے بھی آسپیکٹس ہیں، وائلنٹ ٹیررزم ہے، ایکسٹریمزم ہے، سوشو اکنامک ڈیولپمنٹس ڈیپریویشن کو ایڈریس کرنا ہے،
یہ سارا کام پالیٹکس نے کرنا ہے. تو یہ دونوں کا جب پرونگ اکٹھا چلے گا تو پھر ول بی ایبل ٹو میک آؤٹ کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں اور اپنا جو روٹ ہے اس کو اڈاپٹ کر سکیں گے ٹو برنگ اسٹیبلٹی ان پاکستان. صحیح. میجر ریٹائرڈ زاہد محمود ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ کا شکریہ. طلائع کلاں خودکش دہشت گردی کی تحقیقات میں اہم پیش رفت، انٹیلیجنس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے پشاور اور نوشہرہ میں چھاپے اور گرفتاریاں سیکیورٹی ذرائع کے مطابق آپریشنز ٹیکنیکل اور ہیومن انٹیلیجنس کے نتیجے میں کیے گئے ہیں. خودکش حملہ کے 4 سہولت کار گرفتار، خودکش حملے کا داعش افغانی ماسٹر مائنڈ بھی گرفتار.